جی میرا استاذہ سے یہ سوال ہے کہ ہم قرآن کے تقاضوں میں سب سے بنیادی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، سرنڈر یور سیلف ٹوورڈز اللہ. لیکن جب ہم قرآن کے احکامات کو پورا کرتے ہیں یا قرآن کے لیے یا دین کے لیے کام کرتے ہیں، ایز اے ینگ جنریشن ہمیں یونیورسٹیز میں، سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں انسپائر کرتی ہیں. تو ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ریزسٹنس نہ آئے، ہمارے اندر صرف ایکسیپٹینس آئے؟ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو سرنڈر کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. منال جی استاد. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. بڑا اہم سوال کیا آپ نے کہ ایک طرف سوشل میڈیا ہے اور ایک طرف دنیا کے تقاضے ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہم سے تقاضا کرتی ہے. تو کتاب تو ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ رہو دنیا میں اور رہو رب کے ہو کر. تو نیچرلی مشکل ہوتا ہے انسان جب میں دنیا برتتا ہے، جب ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے جو خدا فراموش ہوں، جب ایسے لوگوں کے درمیان آن لائن بھی رہتا ہے سوشل میڈیمز کے توسط سے، تو ظاہر ہے کہ آپ یعنی اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے. تو جو چیزیں بچانے والی ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی بات، پہلی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے نا، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ مجھے ٹوٹلی سرنڈر کرنا ہے. نو ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے. اب ریزسٹنس کس طرح سے دور ہوتی ہے؟ نالج سے، لاجک سے، اور ان لوگوں کے حالات پڑھ کے جنہوں نے ریزسٹنس دور کی تھی. یعنی صراط الذین انعمت علیہم، ریلی بہت بڑی چینج آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کر سکتے تو ہمارے لیے بھی پاسبل ہے. یہ مشکلات تو ان کے لیے بھی تھیں، ہمارے لیے ہیں. انہوں نے ایسے بچایا، ہم بھی ایسے بچا سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو چیز انسان کو ہیلپ دینے والی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ ذکر کرتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے وہ ساری چیزیں بھگ کر کے اڑ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے، میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اپنے آپ کو دنیا کے تقاضوں سے بچا نہیں پاتی، لیکن کسی نے انہیں تلقین کی کہ آپ نے اعوذ باللہ ضرور پڑھتے رہنا. تو بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر 1 منٹ کے بعد آلموسٹ گفتگو میں اعوذ باللہ آ رہی ہوتی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اتنا پرسکون دیکھا ہے، دشمن سے اعلان جنگ ہر وقت جاری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان کی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لے. تو اکساہٹیں تو ہیں، سوشل میڈیمز پر بھی ہیں، اکساہٹیں ہیں سوسائٹی میں بھی ہیں، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ کا تو یہی فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. 2 چیزیں، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو بھی پکڑنا ہے، اور مل کر آپس میں. اگر آپ اجتماعیت سے کٹ کے رہیں، ایک اکیلا 2 11 اچھے دوست بنائیں. کیا قرآن حکیم میں یہ نہیں آتا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو جو اچھے دوست ہیں نا، وہ بہت بڑا سہارا بنتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کا باقاعدہ تعلق کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے، فورم سے ہو، جہاں پہ آپ مسلسل، یعنی آپ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، ایسے ہی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کی روح کو، آپ کی عقل کو، آپ کو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ علم ہے. تو جب آپ سچے علم سے جڑے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے، ایسے فورم سے جڑے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بنیادی بات، سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا، اس کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسری بات یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے سے پہلے
واش روم جانے سے پہلے، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو محفوظ قلعے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور جہاں پہ آپ پھسلنے لگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو لگے گا بالکل بادل چھٹ گئے، الحمدللہ روشنی ہو گئی. بہت شکریہ. اور دعا